اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل صرف متن پڑھی الخاص من حیث هو خاص یوجب الحکم قطعا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اول خاص کے حکم میں جی حاشیہ دیکھ 13 نمبر جی جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ کلام کرنے سے نفس تقسیم میں جی تو لائے ہیں 6 فصلیں جی احکام کی جو متعلق ہیں ان 4 قسموں کے جی جنہیں پہلیاں بیان ہوئے 3 جی مول تو مشترک کا بیٹا ہے جی فی حکم بیٹے سے مراد تعویل کریں گے تو وہ مول بن جائے گا فی حکم الخاص جی ثانی ہوگی فی حکم عام ثالث فی قصر عام عام کو بند کرنا رابع فی الفاظ العام 5ویں فی المطلق والمقید تو 6 مشترک جس میں مول بھی آ جائے گا جی آگے جی مسئلہ جی جی خاص من ہے سو ہوا خاص جی واجب کرتا ہے حکم کو قطعاً جی خاص من حیث ہوا خاص واجب کرتا ہے حکم کو قطعاً پھر ایک بار خاص من حیث ہوا خاص واجب کرتا ہے حکم کو قطعاً ہن شرح پڑھ اے من غیر اعتبار العوارض والموانع كالقرینۃ الصارفۃ عن ارادۃ الحقیقۃ مثلا اچھا جی من حیث ہوا خاص کا کیا مطلب ہے جی یعنی بغیر اعتبار کرنے عوارض کے بغیر اعتبار کرنے موانع کے کیا کہ جی من حیث ہوا خاص کا مطلب ہے بغیر اعتبار کرنے عوارض کے اور بغیر اعتبار کرنے موانع کے کہ خاص کے ساتھ کوئی عارضہ بھی نہیں ہے کوئی معنی بھی نہیں اس کی مثال دی ہے جی جیسا کہ قرینہ جو پھیرنے والا ہو حقیقی معنی مراد لینے سے جی جی جیسے قرینہ جو پھیرنے والا ہو حقیقی معنی مراد لینے سے مثلاً کیا ہے مثلاً سمجھی گل جی اے بھی ایسا نہ ہو کوئی جی فَإِذَا فَإِذَا قِيلَ زَيْدٌ عَالِمٌ فَزَيْدٌ خَاصٌ بِمَعْنَاهُ فَيُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِلْمِ عَلَى زَيْدٍ بس مثال دی ہے جی کہ جب کہا گیا زید عالم جی کیا کہا گیا زید عالم تو زید جو ہے یہ خاص ہے جی زید خاص ہے یہ مشخص بھی ہے جی تو پس زید خاص ہے اپنے معنی کے ساتھ جی 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 تو اب زید جو ہے نا یہ خاص جی واجب کرتا ہے حکم بالعلم کو ذات زید پر جی کس پر ذات زید پر کہ یہ جو علم والا حکم ہے نا جی یہ ذات زید پر ہے جی یہ ذات زید پر ہے ہے مولی ہاشم چنگا ہے جی ਇਹਦਾ مطلب شاکر چنگا ہے ہاشم یہ گل ہے کہ جڑا آکھے وہی ہے کہ اور کی بندے مجاز کی ہے اس میں کیا آکھے جی مثال جیسے زید عالم اب زید خاص ہے اپنے معنی کے ساتھ لہذا یہ واجب کرے گا حکم بالعلم کو ذات زید پر وَأَيْضًا الْعَالِمُ لَفْظٌ خَاصٌ بِمَعْنَاهُ فَيُوجِبُ الْحُكْمَ بِذَلِكَ الْأَمْرِ الْخَاصِ عَلَى زَيْدٍ قطعاً اور لفظ العالم جو ہے جی جی ایک نسخہ میں العلم جو مصدر ہے جی تو عالم لفظ خاص ہے اپنے معنی کے ساتھ جی اس کا معنی کیا ہے جی جی بھئی وہ ذات جس کے ساتھ علم قائم ہے جی تو یہ بھی واجب کرتا ہے حکم کو اس امر کے بذالک الامر الخاص اس امر خاص کے سبب سے کس پر زید پر جی زید کا خاص ہونا بھی واجب کر رہا ہے کہ علم کا حکم مجھ پر ہے جی
عالم کو جب خبر بنایا زید کی تو یہ بھی واجب کر رہا ہے کہ علم کا ثبوت زید کے لیے ہے، جی تو دونوں جانب سے جو خصوص ہے جی قطعاً جی کی قطعاً فصل خاص من حیث ہوا خاص، من حیث ہوا خاص، یعنی یعنی بغیر اعتبار کرنے عوارض کے اور موانع کے، غیر اعتبار کرنے عوارض اور موانع کے، جیسا ان دی مثال جیسا کہ جیسا کہ کرینہ کرینہ جو پھیرنے والا جو ہے، پھیرنے والا ہے، حقیقی معنی مراد لینے سے، حقیقی معنی مراد لینے سے، مثلاً مثلاً تو یہ خاص من حیث و خاص کیا ہے؟ مثلا یہ بھی کہ اور بھی کرینے اور بھی ہوتے ہیں، جی تو یہ خاص من حیث و خاص واجب کرتا ہے حکم کو واجب کرتا ہے حکم کو قطعاً، قطعاً، پس جب کہا جائے زید عالم، زید پس زید خاص ہے زید خاص اپنے معنی کے ساتھ، معنی کے ساتھ، پس واجب کرتا ہے حکم پس واجب کرتا ہے حکم بالعلم کو علم کو زید پر، زید پر، اور بھی اور بھی العالم العالم لفظ خاص ہے لفظ خاص اپنے معنی کے ساتھ معنی کے واجب کرتا ہے واجب کرتا ہے حکم حکم بذالک الامر الخاص کو ذالک الامر الخاص کو زید پر، جی فصل وہ امر خاص کون؟ علم، جی بسم اللہ۔ خاص فصل خاص من حیث ہوا خاص، یعنی بغیر اعتبار کرنے عوارض اور موانع کے، جیسا کہ کرینہ جو پھیرنے والا ہے، حقیقی معنی مراد لینے سے، مثلا واجب کرتا ہے حکم کو قطعاً، پس جب کہا جائے زید عالم، پس زید خاص ہے اپنے معنی کے ساتھ، پس واجب کرتا ہے حکم بالعلم کو زید پر، اور بھی العالم لفظ خاص ہے اپنے معنی کے ساتھ، پس واجب کرتا ہے حکم بذالک الامر الخاص کو زید پر۔ سنیں ہی جی تے فیوجب الحکم 16 نمبر، جی یعنی اللہ واجب کرتا حکم بالعلم کو علی زید، اے علی خصوص خاص زید پر ہی حکم ہے، جی حتیٰ کہ اٹھ گئے زید کے ذکر کے ساتھ شبہ کس میں؟ محکوم علیہ، بے محکوم علیہ کون ہے؟ علم کا، جی جس لئے زید آکھے تو شبہ اٹھ گیا کہ پتہ نہیں کون ہے، زید ہی ہے۔ جی قولو خاصم بے مانا ہو، مانا ہو، جی جی یعنی بیعتبار اپنے، مانا موضوع کے، یعنی نئی شریک بیعتبار معنی کے، جی بعض ہوگا مشترک بیعتبار افراد کے، اور اول مشترک لفظی ہوتا ہے، ثانی مشترک معنوی ہوتا ہے۔ قطعاً کی قطعاً، انہوں پڑھتے ہو جی گل آ رہی کتاب قطعاً کا کیا معنی؟ جی یعنی واجب کرتا حکم کو علی وجہن، جی ایسی وجہ جو ختم کر دیتی ہے احتمال کو جو پیدا ہونے والا ہے، دلیل سے، بے دلیل سے جو احتمال پیدا ہونے والا ہے، اس احتمال کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ سنیں جی کہ جو میں نے کہا یہی ہوگا، جی وہ خاص نے جو کہا ہے، سنیں ہی جی کہ یعنی دلیل سے جو احتمال پیدا ہوتا ہے نا، جی اس کی کیا ہے؟ ختم قطع ہے، سنیں ہی۔ اور ان قریب آ رہا ہے تقسیم ثالث کے آخر میں کہ قطع بولا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے بالکل احتمال کی نفی، جی ایک ہوتا ہے کہ احتمال جو دلیل سے پیدا ہوتا ہے اس احتمال کی نفی، جی سنیں، جی اور یہ ہوا یہ جو دلیل سے پیدا ہوتا ہے یہ عام ہے کس سے؟ اول سے کہ بالکل نفی نہ ہو، جی کیونکہ جائز ہے تو اس میں پیج علیحدہ بھی ہو، جی اس لیے کہ احتمال جو پیدا ہوتا ہے، دلیل سے یا خاص ہے مطلق احتمال سے، ہاں تو قانون خاص کی نقیض عام ہوتی ہے، عام کی نقیض سے۔ بڑے آج کنی باری جی جی اگے وَسَيَجِيءُ أَنَّهُ يُرَادُ بِالْقَطْعِيِّ مَعْنَيَانِ وَالْمُرَادُ، بس اچھا جی، علامہ فرماتے ہیں کہ ان قریب آئے گا یہ مسئلہ جو موشی نے دسا اگلی بات سے چاہ رہے ہیں جی کہ انہو یراد بالقطعی، جب قطعی بولا جائے نا جی کہ یہ بات قطعی ہے، جی قطعاً ہے، قطعی ہے، جی تو یہاں دو معنی ہوتے دو ہیں، معنی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ دو معنی ہوتے ہیں، دو معنی ہوتے ہیں جی، کیا جی؟ اور
قطعی جب بولا جائے تو اس سے مراد دو معنی ہوتے ہیں. تو وہ ان قریب وضاحت آ رہی ہے تو اگوں دس بھی رہے نے نال ہی بل مراد ہو والمراد هنا المعنى العام. یہاں جو مراد ہے نا قطعی کا وہ معنی عام ہے. یہاں جو قطعی کا معنی مراد ہے معنی عام ہے وہ کون سا ہے؟ وَهُوَ أَلَّا يَكُونَ لَهُ احتمال ناشئ عن دلیل. بس بھئی معنی عام جی کہ یہ بات قطعی ہے. جی اس کا معنی عام کیا ہے جی کہ یہ بات قطعی ہے جی یعنی نہیں ہے اس کے لیے کوئی احتمال غیر کا جو پیدا ہو دلیل سے. جی دلیل سے جو احتمال پیدا ہو کہ یہ مراد نہیں ہے کوئی اور ہے جی اس اعتبار سے یہ قطعی ہے. کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے جو اس حقیقی معنی کو یا جو مراد لیا ہے اس کو وہ ختم کرے. کیا کیسے عام معنی کون ہے؟ معنی یہ ہے کہ نہ ہو اس کے لیے احتمال جو پیدا ہونے والا ہے دلیل سے. اس اعتبار سے یہ قطعی. سنیں ہی کہ جو معنی مراد ہے نا جی اب اس کے خلاف کوئی احتمال جو دلیل سے پیدا ہو وہ نہیں ہے. جی لا اللہ یکون لہ احتمال اصلا. نہ یہ کہ یہ مراد ہے کہ اس کے لیے بالکل احتمال ہی نہیں. کیونکہ احتمال تو پیدا ہو سکتا عقلاً. جی تو یہ کہ احتمال جو پیدا ہو کس سے دلیل سے یہ احتمال نہیں ہے. تو عام خاص من حیث ہوا خاص جی واجب کرتا ہے حکم کو ایسا حکم جو پکا ہے کہ جس کا خلاف دلیل سے کوئی نہیں ہو سکتا. اے مطلب ہے. جی سنیں چلو جی اور ان قریب آئے گی یہ بات اتو ہی نا کہ مراد قطعی سے دو معنی ہوتے ہیں اور نفی مطلق احتمال کی اور نفی احتمال کی جو تو مراد یہاں ثانی ہے اور مراد یہاں معنی عام ہے اور وہ یہ ہے کہ نہ ہو خاص کے لیے احتمال بھئی دوسرا احتمال جو پیدا ہونے والا ہے دلیل سے نہ یعنی یہ معنی مراد نہیں ہے یا نہ یہ کہ نہ ہو خاص کے لیے یا اس قطعی کے لیے احتمال بالکل یہ معنی نہیں ہے. جی اور ان قریب آئے گی یہ بات کہ مراد قطعی کے ساتھ دو معنی ہیں اور مراد یہاں معنی عام ہے اور وہ معنی یہ کہ نہ ہو خاص کے لیے دوسرا احتمال جو پیدا ہونے والا ہے دلیل سے نہ یہ کہ نہ ہو خاص کے لیے احتمال بالکل. قال آشر نمبر 1 جی قال فی آخر تقسیم ثالث. جی جان اس بات کو کہ علماء استعمال کرتے ہیں جی العلم القطعی جی کہ یہ علم قطعی ہے جی استعمال کرتے ہیں کس میں معنی گین میں ایک ان کا وہ کہ قطع کر دے احتمال کو بالکل کہ غیر کا احتمال بالکل ختم جی غیر کا احتمال بالکل ختم جو مراد ہے بس یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. جی جیسا کہ محکم جو آیات محکمات ہیں نا جی ان میں وہ وہی ہے دوسرا احتمال بالکل ختم ہے. ختم ہے. اور جیسا کہ حدیث متواتر جی ایک یہ معنی ہوتا ہے. جی اور دوسرا ہے وہ کہ قطع کر دے احتمال کو جو پیدا ہو کس سے دلیل سے یہ بات قطعی ہے یعنی اس کا خلاف ہو دلیل سے یہ بات نہیں ہو سکتی جیسا کہ ظاہر جی نص جی خبر مشہور ایشا بس سنیں جی تے باقی جو اس کا قول ہے نا کل محکم میں اور پیچھے آ کے جی بل متواتر یہ من عطف صفات علی الاخری ہے کا نص الجامع بین الاحکام والمتواتر فلیس الی آخرہ. جی سنیں ہی اچھا جی علم قطعی کی دو قسمیں ہیں. جی علم قطعی کی دو آشے نمبر 2 العلم القطعی لہو قسمان ایک عقلی ہے اور ایک عقلی ہے. عقلی وہ ہے جو ہوتا ہے بے مجرد حکم العقل
صرف عقل حکم کرے. کیا کرے؟ صرف عقل حکم کرے. عقل کے حکم سے جو علم حاصل ہوتا ہے نا، جی کہ عقل کہے کہ اسی طرح ہے، جی اس کو کہتے ہیں علم قطعی. عقلی مثلاً کل بڑا ہے، جز سے اور یہ کہ کل نہیں پایا جا سکتا بغیر جز کے. جز کے. جی جی آسمان غیر ہے، زمین کا اور یہ کہ آسمان زمین سے فوق ہے. فوق ہے. پھر یہ کبھی ہوتا ہے بدی اور کبھی ہوتا ہے نظری. نظری، جیسا مسائل کلامیہ، جی لیکن جو تعلق پکڑتے ہیں اللہ کی صفات کے ساتھ. جی دوسرا علم قطعی ہے نقلی، وہ ہے کہ ہو باعتبار خصوصیت القائل کے، کہ قائل کے اعتبار سے ہو. جی کہ قائل چونکہ سچے ہیں، جی لہذا جو انہوں نے فرمایا وہ بالکل حق سچ ہے. جی اب صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے لیے اسی لیے قرآن و حدیث میں فرق نہیں تھا، جی کہ جس ہستی سے وہ سن رہے ہیں جی وہ سچے ہیں، صادق ہیں، مصدوق ہے، لہذا وہاں دوسرا احتمال کوئی نہیں ہے. سنیں جی اے شابس اگو لمبی گل جی. فافی ففی قوله تعالی، ہوں اندیاں مثالاں دینیاں نے، 4 تفریحاں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثلاثة قروء لا يحمل القروء على الطهر وإلا فإن احتسب الطهر الذي طلق فيه. قرون کے قرون او قروت جمع ہوئی. جی 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 کیوں نہ کیوں قرون ہے جی. اللہ نہیں یار قرون. جی لا يحمل القروء على الطهر وإلا فإن احتسب الطهر الذي طلق فيه اللہ يجب ویت الطهران وبعض الطهر جی. وإن لم يحتسب يجب ثلاثة وبعض. تفریح اول 4 تفریحوں سے اس پر کہ خاص کا جو موجب ہے، جی جی کہ موجب الخاص اسمی، ثلاثتن 3 کا جو موجب ہے پورے 3، جی نہ 3.5 تے نہ 2.5، جی اس کا موجب قطعی ہے. قطعی ہے. تو پیچھے پڑھ رہے ہو کہ اسمائے اعداد جو ہیں وہ خاص ہیں، جی وہ خاص ہے. خاص ہیں. پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان. جی جی اے شابہ سے بے شروع ہیں تفریحات اربع علی مذہب الحنفیہ، جی اور اس کے پیچھے جواب ہے 2 سوالوں سے جو وارد ہیں حنفیوں پر، وہ بھی آ رہے ہیں. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 قروء، جی نہیں حمل کیا جائے گا قرء کو کس پر؟ طہر پر. پھر دیکھ لو وہ ضبط، لفظ ضبط دیکھا کرو یار، پکا اور پکا پکا. نہیں حمل کیا جائے گا کس کو؟ کار کو تو قرء کو. وہ جمع ہے نا تو مفرد کرنا ہے نا. کس پر؟ طہر پر. بلکہ کس پر عمل کیا جائے گا؟ حیض پر. کہ 3 حیض عدت ہے، 3 طہر عدت نہیں ہے بلکہ 3 حیض ہے. عدت ہے. وجہ کیا کیا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان 3 قروء میں لفظ قرء کو نہیں حمل کیا جائے گا طہر پر، بلکہ حیض پر حمل کیا جائے گا. اس سے مراد 3 حیض ہیں، 3 طہر نہیں ہیں. وَإِلَّا، جی اگر مراد لیں 3 طہر، جی 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 تو چونکہ طلاق سنت ہے طہر میں، جی اب جس طور میں طلاق دی ہے یہ شمار کرنا ہے جی تو پھر کم ہو جائیں گے، جی شمار نہیں کرنا تو پھر بڑھ جائیں گے، پورے 3 نہیں رہیں گے. جی وگرنہ اگر شمار کیا گیا طہر، جیسا کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، جی وہ طور کہ جس میں طلاق واقع ہوئی، تو اب واجب ہوں گے 2 طہر اور بعض طہر، نہ کہ پورے 3. اور اگر شمار نہ کیا جائے طہر جس میں طلاق دی ہے، وہ اس کو عدت سے اس کو عدت سے شمار ومن العدت عدت سے شمار نہ کرے تو اب واجب ہوں گے 3 اور 3 سے بعض. جی زیادہ نہیں. اور پامے انہیں
اس طور دے آخری منٹ طلاق دیتی ہوئے جی تو اب پورے 3 نہیں بنے، جی پورے 3 نہیں. کیا کیا جی؟ اگر ان کو طہر پر حمل نہ کیا جائے، نہ حیض پر وہ حد ہوگی. جی اگر ان کو حیض پر حمل نہ کیا جائے بلکہ طہر پر حمل کیا جائے تو پھر 3 پورے نہیں ہوتے، یا زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں میرے یارا. جی زیادہ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثلاثۃ قروء میں نہیں عمل کیا جائے گا کر ان کو طہر پر، وگرنہ پس اگر شمار کیا جائے طہر، وہ طہر کہ طلاق دی گئی اس میں تو واجب ہوں گے 2 طہر، اور تیسرے کا بعض ہوا بعض طہر کا، اور اگر نہ شمار کیا جائے تو واجب ہوں گے 3 اور بعض تو زیادہ ہو گئے. جی پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ثلاثۃ قروء میں نہیں حمل کیا جائے گا کر ان کو طہر پر، وگرنہ پس اگر شمار کیا جائے طہر، وہ طہر کے طلاق دی گی اس میں تو واجب ہوں گے 2 طہر اور تیسرے کا بعض، اور اگر نہ شمار کیا جائے تو جس میں طلاق واقع ہوئی تو واجب ہوں گے 3 اور بعض. سنیں اور ویکھے نا بھئی اور راشن نمبر 4 جی پڑھنا پہ جی شروع فی بیان فروع جی کہ خاص واجب کرتا حکم کو قطعاً نئی خلاف فقہا کے درمیان اور ائمہ لغت کے درمیان اس بارے میں کہ قرء لفظ مشترک ہے جی حیض کے درمیان اور طہر کے درمیان تحقیق استعمال کیا گیا ہے ہر ایک میں ان دونوں سے حقیقت پر، دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں، جی دونوں اس کے حقیقی معنی اور اچھا جی اور وارد ہے یہ احادیث میں بھی اور شعر میں بھی کہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جی بہرحال حدیث میں جی پس جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرمان میں جی جناب فاطمہ بنت ابی جہش کو جی کہ پس غور کر تو جی جی کہ جب آ جائے تیرے قروء جی تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ حیض یا حیض کا معنی ہے جی تو پس نہ نماز پڑھنا. جی جب گزر جائیں تیرے قروء یعنی حیض تو پس طہارت حاصل کر اور نماز پڑھ. جی اور دوسرا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ تو نماز کو اپنے اقرا کے ایام جی کون سے شعر کے اندر فکما فی قول الراجز جی یا رب اگے آ رہے ہیں جی لہو قرء کا قرء الحائض جی کہ اس دب ہے نا گو جی بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ حیض ہے جیسا کہ عورت کے لیے حیض آتا ہے. اب یہاں قرء کا معنی حیض ہے. وقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حدیث ابن عمر لعمر رضی اللہ عنہ ومرہ فلیراجعھا پھر چاہیے کہ طلاق دے اس کو اگر چاہے تو پس یہ عدت ہے وہ کہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ طلاق دیں اس کے لیے عورتوں کو یعنی بالامر قول تعالیٰ فطلقوہن لعدتہن. اور قول عبداللہ بن عمر کا کہ سنت یہ ہے کہ طلاق دے شخص عورت کو لکل قرء ہر قر کے لیے تطلیقہ. اب ہر قر سے مراد یہاں گئے تو رہ جی سمجھا گی جی. اور قول آشا کا مدح کرتے ہیں امیر کی من عمراء العرب کہ قد آثر الغزو علی المقام کہ وہ جو ہے نا انہوں نے
بھئی جہاد کو اختیار کیا گھر ٹھہرنے پر، جی حتیٰ کہ ضائع ہو گیا ایام طہر ان کی عورتوں سے کہ اس کے وہ جمع نہ کر سکے بادشاہ، جی باوجہ مشغول ہونے ان کے جہاد کے ساتھ ان سے جی ان دے وچ ہی جی اور تیسرا مصرع جی کہ البتہ ضائع ہو گئے اس میں من قروع نساء کے جی کا تیری عورتوں کے قروع ضائع ہو گئے، جی اس قروع سے مراد تو بھئی او توہر دے ایام ملے جی تے تو قربت نہیں کیتی جی اس واسطے کہ تو جہاد ان دی شان بیان کی تھی بھی جہاد جی اب یہ دیکھ لیں کہ دونوں باتیں جی تو لغت میں موجود ہیں، جی قارن بمانا حیض بھی اور کارن بمانا طہر بھی ہے آگے جی اور محض خلاف ہے فی المراد من الآیت جی کہ یہ ثلاثت قروء میں حیض مراد ہے یا علا قولین، دو ہی قول ہے، تیسرا نہیں تیسرا قول کوئی نہیں ہے۔ جی سنیں جی فقال مالک و شافی و داود ظاہری و ابو ثور ہو وہ طہر وہ اندنے عدت تین طہر نے جی و ہوا روایت عن احمد جی اور یہ قول ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ والفقہاء سبع و قتادہ و زہری و بان بن عثمان، جی اور مروی ہے جناب عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے۔ کل سمجھے جی یہ پہلا قول ہی۔ جی وقال ابو حنیفہ و اصحابہ کہ یہ مراد، حیض ہے اور یہ قول ہے کہ جس کی طرف رجوع کر لیا تھا کنہوں نے، اور یہ مذہب ہے خلفائے راشدین کا والعبادلہ راسخین کا اور عامت الصحابہ کا، جمہور تابعین کا اور سواد اعظم کا من اکابر العلماء و ائمہ دین۔ سنیں تو خلاصہ اگوں جڑا نو ساری پھر لمبی گل جی اگے جی۔ اعلم ان القرى لفظ مشترك وضع للحيض ووضع للطهر ففي قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء المراد من القرء الحيض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والطهر عند الشافعي رحمه الله تعالى۔ علم سے مصنف رحمہ اللہ تحقیق مقام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پتر جی لفظ قارئن جو ہے نا جی یہ لفظ مشترک ہے، جی وضع کیا گیا کس کے لیے؟ حیض کے حیض کے لیے جی، جی اور وضع کیا گیا کس کے لیے؟ طہر کے لیے۔ تو سے کہو کہ گال خاص دی تھی آپ مشترک گیا ہو، خاص ثلاثت ہے، جی قروء نہیں خاص اتحام ہے، جی بے تین سا پورے کرنے نے جسل جو تین دی وجہ تو ایتھے لے ہونے نے تین پورے تو طہر کے لیے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن، روکے رکھیں اپنے آپ کو، ثلاثت مراد قرء سے حیض ہے عندہ، اور مراد قرء سے طہر ہے۔ شافعی رحمہ کیا کہویں گامن شاہ؟ علم سے مصنف رحمہ اللہ تحقیق مقام کرتے ہیں کہ لفظ قرء یہ لفظ مشترک ہے، وضع کیا گیا ہے حیض کے لیے اور وضع کیا گیا ہے طہر کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں جو قرء ہے اس سے مراد حیض ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور اس سے مراد طہر ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ سنیں جی اور دیکھو نا ایت والمطلقات، جی یہ فائدہ جمع محلہ باللام استغراق کے لیے ہوتی ہے، جی یعنی ساری متعلقات جی برابر ہے کہ ہو لام حرف تعریف جیسا کہ لام ہے الرجال میں، یا موصولہ جیسے اللواتی، معنی کیا بنا موصولہ ہو تو والمطلقات کا معنی بنا اللواتی، وہ عورتیں جو طلاق دی گئی ہیں، یتربصن، جی سنیں جی لیکن چونکہ یہ تو سب کو شامل ہے لیکن خاص کیا گیا اس سے بعض عورتیں، اور وہ کون ہیں؟ غیر مقبولیہ، ایک جی اور لونڈی، جی اس کی عدت جی دو طور ہے، جی ایک نہیں ہے، تین نہیں ہے، اور حامل جی اس کی عدت، وضع عمل ہے، اور وہ جو ذوات
شہر ان حیض ختم ہو گیا ہے جی ان دی کنی ہے 3 مہینے تک بس اولا اس کے لیے عدت ہی کو نہیں ہے کیڑی جڑی غیر مذکور اج ہن 3-4 دسیاں نے دھیان کری ثانیہ لونڈی اس کی عدت 2 ہے اور تیسری حامل عدت اس کی وضع عمل ہے اور چوتھی عدت اس کی اشہر کے ساتھ ہے اے شاباسی تو پس اگر ہو تخصیص اور قصر بے دلیل متراخن جی تو ہو جائے گا عموم تو پس لفظ باقی کے حق میں دلیل قطعی ہے اور اگر ہو مقارن یا اس کے ساتھ کہ نہیں معلوم کہ وہ جو مخصص ہے مقارن ہے یا متراخی ہے تو اب یہ تخصیص ہوگی فالتخصیص جی من المخلص جی ولا نسخ فاللفظ لا يكون دلیلا قطعا فی الباقی. اچھا جی مراد بھئی شوافے کے نزدیک اندہ بھی حنیفہ جی مراد کر ان سے حیض ہے جیسا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی او کس کو او فاطمہ بنت ابی حبیش کو ابی جاش کو فاطمہ بنت ابھی جاش کو کیا فرمایا داعی الصلاۃ ایام القائم اقرایا تو وہ تو حیض کے دن ہے بہرحال عند شافعی رضی اللہ عنہ مراد کیا ہے طہر ہے طہر ہے. چلو جی جان اس بات کو جان اس بات کہ کر ان لفظ مشترک ہے لفظ مشترک وضع کیا گیا ہے حیض کے لیے کے لیے اور وضع کیا گیا ہے طہر کے لیے. وضع کیا گیا طہر کے لیے بس بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اللہ تبارک و تعالی والمطلقات یتربصن بأنفسہن ثلاثۃ قروء میں والمطلقات یتربصن بأنفسہن ثلاثۃ قروء مراد کر ان سے مراد کا حیض ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ زندہ بھی حنیفہ رحمہ اور طہر ہے عند شافعی رحمہ اللہ. شافعی رحمہ جی جان تو اس بات کو کہ کارون لفظ مشترک ہے وضع کیا گیا حیض کے لیے اور وضع کیا گیا طہر کے لیے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں مراد فرق سے حیض ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور طہر ہے عند شافعی رحمہ اللہ. جی فنحن نقول لو كان المراد من القاری الطہر لبطل موجب الخاص موجب الخاص خاص کا موجب موجب الخاص واہ واہ وهو لفظ ثلاثۃ قروء لفظ ثلاثت. ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس استثنائی چلانا ہے. جی ہم کہتے ہیں کہ اگر مراد کر ان سے کیا ہو طہر ہو تو البتہ خاص کا جو موجب ہے جی خاص کا موجب کیا ہے حکم کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے موجب الخاص نہیں. خاص کا موجب یہ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا باطل ہو جائے گا. لیکن لازم تو لازم باطل ہے کیڑا کہ خاص کا موجب باطل ہو جائے یہ تو باطل ہے. تو جب یہ باطل ہے تو ملزوم بھی باطل ہے. کیا کہ طہر مراد لینا باطل باطل ہے. اولا کنہ نال جی بے باطل موجب الخاص جی 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 تو لیکن خاص کا موجب باطل ہو جائے یہ بات تو باطل ہے باطل ہے باطل ہے تو ملزوم جو ہے وہ بھی وہ بھی باطل باطل ہے. جی سنیں ہی اور رفع تعلی رفع رفع مقدم مقدم جی جی کہ سورج تو نہیں دن تو موجود نہیں ہے لہذا پھر سورج بھی نہیں طلوع جی یہ مطلب یہ کہ کیا سے استثناء ہے نہیں سمجھ آیا کیا. اور وہ خاص کون ہے وہ لفظ ہے ثلاثتن کا وہ لفظ ہے کیا جی ہم کہتے ہیں کہ اگر مراد کر ان سے طہر لیا جائے تو خاص کا موجب یہ باطل ہو جائے گا. سنیں جی اے شاباش لفظ خاص ہے وہ ثلاثت. بس ہم کہتے ہیں بس ہم کہتے ہیں اگر مراد کر ان سے اگر مراد کر ان سے طہر ہو طہر ہو
تو البتہ باطل ہو جائے گا خاص کا موجب تے اور اینو جڑا نا بھی اے بن گیا نا پورا شرطیہ اے بن گیا نا پورا مقدم تے ہون وضع رفع تالی لیکن خاص کا موجب تو باطل نہیں ہو سکتا تو لہذا پھر مراد قارن بھی نہیں ہو سکتا سنیں اور وہ کون وہ خاص لفظ ہے ثلاثت ان کا جی بس ہم کہتے ہیں کہ اگر مراد کر ان سے طور ہو تو البتہ باطل ہو جائے گا خاص کا موجب اور وہ لفظ اور وہ خاص لفظ ہے ثلاثت ان کا اگے کیویں بھائی باطل کیویں ہوے گا لأنه لو كان المراد الطهر والطلاق المشروع هو الذي يكون في حالة الطهر فالطهر الذي طلق فيه إن لم يحتسب من العدة يجب ثلاثة أطهار وبعد طهر وإن احتسب كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يجب طهران وبعد لأن سے دلیل کہ خاص کا موجب اگر طہر مراد لیں تو کس طرح باطل ہوتا ہے تو وہ یوں ہے کہ اگر مراد لیں قرن سے کیا تو پس اے بچلا جملہ بعد پس طہر وہ طہر جس میں گوگو نے طلاق دی جی اس طہر کو شمار کرنا ہے کہ نہیں اگر شمار نہ کیا جائے اگر شمار نہ کیا جائے یہ صورت صرف فرض کی گئی اس کا قائل کو نہیں ہے صرف مسئلہ سمجھانے واسطے کیونکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں اگر شمار نہ کیا جائے کس سے عدت سے تو اب واجب ہو جائے گی عدت 3 طہر اور بعض طہر اگر اس کو کیا کریں شمار نہ کریں تو اب 3 طہر بعد اور کچھ طور جس میں طلاق دی ہے کچھ یہ بھی عدت میں شامل ہو گئے طلاق تو بعد عدت شروع ہو گئی ہے اب کچھ طور یہ اور اس کے بعد 3 پورے اگر اس کو شمار نہیں کرتے تو اب کیا لازم ہے فباطل موجب ثلاثت زیادہ ہو گئے اور اگر اس کو شمار کریں جس میں طلاق دی ہے جیسا کہ مذہب ہے شافعی کا مذہب یہی ہے کہ جس طور میں طلاق دی وہ طور شمار کرنا ہے تو اب واجب ہو گئے 2 طہر اور تو اب ثلاثہ کا موجب باطل ہو گیا نقصان کے ساتھ کیا جی دلیل کہ اگر قارن سے مراد طہر لیں تو خاص کا موجب کس طرح باطل ہوتا ہے اس لیے کہ اگر مراد لیں قارن سے طہر تو وہ طہر ہے جس میں طلاق دی ہے اگر اب یہ جو طہر ہے اگر اس طہر کو نہ شمار کیا جائے عدت سے تو اب واجب ہوگی عدت 3 طہر اور طہر کا بعض تو اب ثلاثہ کا موجب باطل ہوگا زیادتی کے ساتھ اور اگر اس طور کو شمار کیا جائے عدت سے جیسا کہ وہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا تو اب پورے 3 نہیں بنتے واجب ہوں گے 2 طہر اور تیسرے کا بعض تو اب ثلاثہ کا موجب باطل ہوگا نقصان کے ساتھ آشا نمبر 1 تے دیکھ سوال ہو گیا جی کہ شفافی کہتے ہیں کہ اس نے طلاق دی ہے حیض کے اندر اس نے طلاق دی ہے حیض کے اندر تو اب اس کے بعد جو 3 طور آئیں گے وہ تو پورے ہو جائیں گے جی ہن دسو ہنفیو چاہ کڑے ہوٹل تو پینی جی تو دا جواب دیتا ہے کہ بابیو گل چل رہی ہے شریعت دی تو طلاق جو مشروع ہے وہ طور میں ہوتی ہے حیض میں نہیں ہوتی کیا کہ جی طلاق جو مشروع ہے اور جملہ معترضہ للاشارہ الی جواب یاتی تقریر من الشارع بقولی و ایزن و گون ہے پھر وکھرا جی کیا کہ جی طلاق جو مشروع ہے وہ حالت طہر میں نہ کہ حالت حیض میں اے وجہ ہے جی اس لیے کہ اور جب مطلب سے انہوں کھول لینا ہونا اگر مراد طہر ہو اور حالانکہ مشروع وہ ہے حالانکہ طلاق مشروع وہ ہوتی ہے جو ہو حالت طہر میں یہ جملہ ایک پاسے ہو گیا اور وہ 2 نشان لین 2 پاسے جی
اچھا جی، تو پس توہر، پس توہر، اب چونکہ طلاق ہے توہر میں، پس توہر پس توہر، وہ توہر وہ توہر کہ طلاق دی کہ طلاق زوج نے زوج اس توہر میں، اس توہر میں، اگر نہ شمار کیا جائے وہ اگر نہ توہر شمار کیا جائے عدت سے سے تو واجب ہوں گے تو واجب 3 پورے تین پورے اور بعض توہر، اور بعض اس سوا یا 2.5 یا 2.25 جننے بھی نا 3.25 3.5 4.5 ہو، اور اگر شمار کیا جائے شمار کس کیا کو جائے عدت سے، جیسا کہ وہ مذہب ہے جیسا کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ امام کا، شافعی تو واجب ہوں گے تو واجب 2 توہر دو توہر، اور بعض، بعض۔ تو پھر گل نہیں ٹھیک جی جی اس لیے کہ اگر ہو مراد توہر، حالانکہ طلاق مشروع تو وہ ہے جو ہو حالت توہر میں، جی پس توہر وہ توہر کے طلاق دی ہے زوج نے اس توہر میں، اگر نہ شمار کیا جائے یہ توہر عدت سے تو واجب ہوں گے 3 توہر اور بعض توہر، اور اگر شمار کیا جائے یہ توہر عدت سے جیسا کہ وہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، تو واجب ہوں گے 2 توہر اور بعض۔ اور بعض